کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ گویا کہ پورا دین آدم سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتے کیا ہیں اپنے بندوں سے، وہ سارا کا سارا لا کر سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرماتا ہے، اس سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ ایک آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا، ایک آیت میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آسمان سے نازل کیا گیا، اللہ اپنے بندوں پر، انبیاء پر جو کچھ نازل فرماتا ہے، تمام آسمانی کتابیں، تمام آسمانی صحیفے، اللہ اپنے بندوں سے، انبیاء سے کیا چاہتے ہیں، انبیاء کے واسطے سے امت سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کو بنایا کیوں ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا کیوں ہے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو کیوں بھیجا، اس دنیا کو کیوں بنایا، اپنے بندوں سے اللہ چاہتے کیا ہیں، وہ سب کا سب ایک آیت میں اللہ نے فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، نہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ঢাকা মাহফিল সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়। یہ تمام دین کا خلاصہ ہے، تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ ہے، اللہ کے قرآن کا خلاصہ ہے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری شریعت اور دین کا خلاصہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے ارحم الراحمین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گی۔ ہاتھ اگر باندھا جائے گا صرف اللہ کے آگے باندھا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں باندھا جائے گا۔ مشکل کشا سمجھا جائے گا صرف اللہ کو سمجھا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جائے گا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد لینے والا کون ہے؟ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ برکت لینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر ایک پتا بھی بغیر خدا کی مرضی سے ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان ہمیں اپنے اندر رکھنا، اپنے اللہ سے ایسی عبادت کرنا اپنے اللہ کی کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہ دل جاتا ہے، نہ دماغ جاتا ہے، نہ ذہن جاتا ہے، نہ انسان کی کسی طریقے سے گمان جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کرنے والا ہے۔ اگر پہنچ گئے قبر کے اوپر تاگا باندھ دیا، یہاں جو پڑا ہوا ہے وہ ہماری بگڑی کو بنا سکتا ہے، پہنچ گئے جا کر سجدہ کر دیا، یہ ہماری بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ کسی مولوی کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی زندہ کے پاس
کسی مردہ کے پاس گئے اور اس عقیدے کے ساتھ گئے، یہ ذہن لے کر گئے، یہ سوچ لے کر گئے، یہ عقیدہ لے کر گئے کہ یہ انسان میری بگڑی کو بنا سکتا ہے، یہی میرے کاروبار میں اس کی وجہ سے برکت ہو سکتی ہے، اولاد نہیں ہے یہی اولاد دے سکتا ہے، اسی کی وجہ سے میرے گھر کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ اے لوگو، تم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ کی عبادت ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جس جگہ کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر دکان پر بیٹھے ہو اور دکان کے اوپر بیٹھ کر امانت میں خیانت کرتے ہو، اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم عدالت عظمیٰ کے اندر بیٹھے ہو، تم عدالت کے بڑے سے بڑے جج ہو، فیصلے سناتے ہو، اگر تم نے غلط فیصلہ سنایا، تمہارا قلم بک گیا، یاد رکھو کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان جہاں رہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلے، جس سے روک دیا رک گیا، جس کو کرنے کو کہا کر لیا۔ اگر زندگی ایسی گزرتی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگر زندگی ایسی نہیں گزرتی، جج ہو قلم بکتا ہے، وکیل ہو ظالم کا ساتھ دیتے ہو، عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کا مال کھاتے ہو، تم شہر کے ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، ملک کے پردھان منتری ہو، کسی بھی عہدے کے اوپر بیٹھے ہو، مدرسے کا تمہارے پاس اہتمام ہے، تم اپنے بچوں کے استاد ہو، تم بازار کے اندر بیٹھ کر تجارت کرتے ہو، جہاں اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر تمہاری زندگی کے اندر امانت نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی کے اندر صحیح راستہ نہیں ہے، اگر استاد اپنے طلباء کا خیال نہیں رکھتا، اگر محتمم اپنے مدرسے کے اندر خیانت کرتا ہے، اگر عالم جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم نہیں پہنچاتا، اگر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، دغا دے کر مال بیچتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو پریشان کر کے زندگی گزارنے والا، یاد رکھو کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ تم نے نمازیں پڑھ لی، اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے روزے رکھ لیے، اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے حج کر لیے، اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے جا کر چلے لگا لیے، سال لگا لیا، اور تم نے پھر جو گناہ کرو، حرام کرو، حلال کرو، اچھا کرو، برا کرو، مال کھاؤ، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو، جھوٹ بولو، دغا دو، اور یہ سمجھو کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو، دھوکے کے اندر ہو تم کہ تم یہ سمجھو کہ اپنے اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہو۔ اگر کوئی لوگوں کا مال کھاتا ہے، امانت ادا نہیں کرتا، پیسہ لیا ہوا ہے واپس نہیں کرتا، اور حج کے لیے جاتا ہے، اس کا حج مقبول نہیں ہے، اس کی عبادت مقبول نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا خلاصہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے میرے بھائیوں، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس شریعت کو بھیجا ہے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے ہیں، جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، آپ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، اگر آپ ان کو کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نہیں تو اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو، سمجھو۔ چلے والے چلے میں چلے گئے، سمجھتے ہیں کہ میں نے سارے پاپ میرے دھل گئے۔ مکے اور مدینے جانے والے سمجھتے ہیں کہ میرے سارے پاپ دھل گئے، جو چاہوں وہ کروں۔ مدرسے کے اندر رہنے والے سمجھتے ہیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، جو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کروں۔ اگر تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تمہارا معاملہ غریبوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بیواؤں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، مسکینوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، خرید و فروخت کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے سے نیچے، تم سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا نہیں ہے، تو میرے بھائی تم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ آدمی نماز اور روزے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہو گیا، اور جب اس کے معاملات دیکھو، لوگوں کے پیسے اس کے پاس، لوگوں کا روپیہ اس کے پاس، قرض لیا تو واپس نہیں کرتا، بھائی بھائی کے اندر لڑائی، جس کے پاس طاقت اس نے دوسرے بھائی کا حق مار لیا، بھائیوں کے پاس طاقت بہن کا حق مار لیا، پڑوسی کا حق مار لیا، جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، خراب کو اچھا کر کر بیچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ کی عبادت کا دعوے دار ہے۔ اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت، اللہ کی عبادت، ایاک نعبد، میں پورے اللہ کی طرف سے پیغام جو آسمان سے آیا اس کا خلاصہ، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ عبادت کا مطلب یہ جہاں زندگی گزارو، جس میدان میں زندگی گزارو، جس جگہ زندگی گزارو، امانت و دیانت کے ساتھ زندگی گزارو، کسی کو تکلیف نہ دے کر زندگی گزارو، اللہ کے بندوں کے کام آ کر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان۔ نماز اور روزہ کرنے والے کو نہیں بتلایا، ہر مہینے عمرہ کرنے والے کو نہیں بتلایا، روزانہ قرآن ختم کرنے والے کو نہیں بتلایا، سال سال چلہ لگانے والے کو نہیں بتلایا۔ فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، من ينفع المؤمن بھی نہیں فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مؤمن ہے، مسلمان ہے، تو تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو تم اس کے حق کو مار لو۔ اسلام تم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کا بھی معاملہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کافر ہو کہ مؤمن ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، کسی ذات اور دھرم کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ کے بندے کا حق ادا کرو جو تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ اگر تم نے حق ادا کیا ہے تم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اور اگر تم نے حق ادا نہیں کیا تو تم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
کسی مزار پہ نہیں جاتے، کسی پیر کے پاس نہیں جاتے، کسی بڑے اور چھوٹے کے پاس نہیں جاتے، بلکہ کوئی پریشانی ہو اللہ کے حوالے، کوئی مصیبت آئے اللہ کے حوالے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، رونا بھی اللہ کے آگے ہے، دکھ بھی اپنا اللہ کو بتانا ہے۔ میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ، میرا ہر عضو اگر اپنی زندگی کے اندر صرف اللہ کا محتاج ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے، صرف اللہ سے لو لگاتا ہے، صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو میں اپنے اللہ سے مدد کا طلب کرنے والا ہوں۔ اور اگر میں نے لوگوں سے اپنی وابستگی کو، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا، لوگوں سے کہہ دیا، انسانوں کے سامنے دکھڑا بیان کر دیا اور یہ کہا کہ کاروبار تھا، اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گئے، کیا ہو گیا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے اللہ سے مدد کو طلب کرنے والے پہ نہیں رہ جاتے۔ اس لیے زندگی کو اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور یہ سمجھا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا، کافی ہو گیا، اپنے اللہ کا میں برگزیدہ بندہ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرو گے۔ کب ہوگا؟ جس میدان میں زندگی گزارو اس میدان میں امانت کے ساتھ گزارو، دیانت کے ساتھ گزارو، حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، لوگوں کے معاملات کو سلجھاتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کے بندوں کو قریب کر کے اپنی زندگی گزارو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ تمام حضرات نام جانتے ہیں، آپ لوگ، اور بہت میں نے دیکھا کہ جب نام آتا حضرت مدنی کا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ زہد و تقوی، علم، وہ ساری چیزیں، عبادت ایک طرف، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے کہ رات کو رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جان چلی جائے گی، اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر تو حسین احمد کو جہنم میں ڈال دے اور اپنی تمام مخلوق کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ، حسین احمد ان تمام مخلوق کے بدلے جہنم میں جانے کو راضی ہے۔ یہ تعلق ہے اللہ کے بندوں سے، یہ محبت ہے اللہ کے بندوں سے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کے لیے بے چین، اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرا دے۔ ایک ایک فرد سے محبت ہے، ایک ایک فرد سے تعلق ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو، آج تو مسلمان کا بھلا نہیں کرتا، بھائی کا بھلا نہیں کرتا، مسلمان کی مدد نہیں کرتا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑھیا مکہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی وجہ سے جا رہی ہے اور نبی اس کا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف نماز اور روزے کے اندر دین نہیں ہے۔ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ کے بندوں کے اپنے دل کے اندر جگہ دو۔ اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، اللہ کا نبی فرماتا خیر الناس، وہ سب سے بہترین انسان ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرتا ہے۔
میرے عزیزو، یہ قرآن کریم جو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، یہ قرآن کریم اللہ کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب جو دنیا میں نازل کی گئی وہ یہ قرآن ہے، جس کو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اللہ نے ہر چیز کے اندر ثواب رکھا ہے۔ جو پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ہے، جو سنتا ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ میرے بھائیو، آج امت کا رابطہ اس قرآن کریم سے کٹ گیا۔ سوچو، ہر انسان سوچے، ایک وہ قوم ہے جو مدرسوں کے اندر پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے، ایک وہ قوم ہے بہت بڑی تعداد میں جو بازاروں کے اندر بزنس کرتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رکشہ اور سائیکل چلاتے ہیں، کوئی دوسرے کاروبار کے اندر مصروف ہے۔ میرے بھائیوں، سال بھر گزر جاتا ہے لیکن مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا کلام قرآن کھول کر اس کی تلاوت کر لے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا معاملہ اپنے قرآن کے ساتھ ایسا ہو گیا، قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو اللہ نے بھی اس امت کو ذلیل اور رسوا کر کے دنیا کے اندر چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کیا حال ہے مسلمان کا، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جائیں گے اور گھڑی دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ کس وقت کون سے سیریل کا وقت ہے، کب ٹیلی ویژن کے اوپر کون سی فلم آ رہی ہے، کب جا کر کھیل اور کود دیکھنا ہے، کب کون سی خرابی اور گندگی جا کر دیکھنی ہے، اس کو انسان سوچتا رہتا ہے، وقت کے اوپر جا کر اس کام کو کرتا ہے، لیکن سال بھر اللہ کا کلام قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں، نہ گھروں کے اندر تلاوت ہوتی ہے، نہ گھروں کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے۔ جب قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اللہ کے خراب فرشتے ان گھروں کے اندر، خراب مخلوق، اللہ کی خراب مخلوق ان گھروں کے اندر اپنا بسیرا کرتی ہے۔ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ شیاطین، گندے لوگ، گندی مخلوق گھروں کے اندر بسیرا کرتی ہے، اور پھر اس گھر کے اندر بیماریاں، تباہیاں، تکلیفیں، پریشانیاں ان گھروں کے اندر آتی ہیں جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کرو، خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، تو تمہارے گھر خیر و برکت والے گھر ہوں گے۔ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، تمہارے گھروں میں کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے گھروں سے بیماریاں باہر ہوں گی۔ اور فرماتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا بچے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ جب سے ہوش سنبھالا اور جب تک نہ مرو اس وقت تک اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہو، گھروں کے اندر قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ شغف پیدا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، اللہ تعالی ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان کے ماں باپ کو اللہ اس دنیا کے اندر بھی عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور اپنے پاس بھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس دارالعلوم محمدیہ کے تمام ذمہ دار، محتمم صاحب، اساتذہ اور شورا کے اراکین، کمیٹی کے لوگ، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مدرسے کا خیال رکھیے، مدرسے کی ضروریات کو پورا کیجیے، مدرسے کا تعاون کیجیے۔ یہ مدرسے ہیں تو آپ کا دین باقی ہے، یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو پھر دین کی حفاظت اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ حفاظت دین کی انہی مدرسوں سے ہے، اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ حضرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چند صحابہ ایمان لے کر آئے تو آپ نے فوراً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈال دی، اور جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو صفہ کے اوپر مدرسہ، اور یہ اس وقت سے آج تک دین کی حفاظت کا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے اندر مختلف اوقات میں زمانے کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلے طلبہ آتے تھے، پڑھ کر چلے جاتے تھے، رہتے بھی تھے۔ یہ جو عمارت اور اس طریقے سے طلبہ کا نظم، یعنی پہلے تو بڑی مصیبت تھی، کئی سو میل کا سفر کرنا پڑتا تھا علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب تو اللہ نے جگہ جگہ مرکز بنا دیے، مدرسے بنا دیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، دین پڑھاؤ، دین کے ساتھ وابستہ کرو۔ یہی مدرسے ہیں جو دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ مدرسے ختم ہو گئے تو پھر دین دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو جن ملکوں کے اندر مسلمان حکومت کیا کرتا تھا، 800 سال حکومت کی ہے، آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا پڑھنا ان کی تاریخ کو، کیوں ختم ہو گیا دین، کیوں ختم ہو گیا مذہب، کیوں ختم ہو گیا اسلام۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے تعلق کو مدرسوں سے اور علماء سے ختم کر لیا تھا۔ جب تمہارا تعلق مدرسوں سے اور علماء سے ختم ہو جائے گا تو پھر دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو مدرسوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ 10 منزلہ عمارت بننی ہے۔ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ 10 کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا عمارت بنا دے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات مدرسے کے ساتھ تعاون کیجئے، مدرسے کے ساتھ لگے رہیے، مدرسے کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گناہوں کو معاف فرما، اے اکرم الاکرمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اکرم الاکرمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ کل کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا، اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ آپ کی شفاعت میسر فرما، اے اکرم الاکرمین آپ کی شفاعت میسر فرما، اے اللہ آپ کی
کی شفاعت میسر فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے ارحم الراحمین اپنی جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم تمام کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، اے اکرم الاکرمین اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، اے اللہ ان بندوں میں شمار فرما جن سے آپ راضی ہیں، اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ اپنی رضا والے اعمال عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال عطا فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اکرم الاکرمین برائی سے محفوظ فرما، گناہ سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دے، اے اللہ ترقی عطا فرما، اپنے علم کے لیے قبول فرما، اے اللہ تا قیامت اس مدرسے سے علم کے فیضان کو جاری فرما، ساری فرما، اے اللہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ان کو عالم با عمل بنا، اے اکرم الاکرمین جن طلبہ نے حفظ کیا ہے حافظ قرآن ہوئے، اے اکرم الاکرمین ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو عالم با عمل بنا، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ان کے ماں باپ میں خیر و برکت عطا فرما، ماں باپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اکرم الاکرمین تمام مدرسوں سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو اے اللہ اپنی رحمت کی چادر کے اندر ڈھک لے، اے اکرم الاکرمین جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ جس نے روپیہ 2 روپیہ دیا اس کو قبول فرما، اے اللہ جس نے 10-20 روپیہ دیا اس کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین تیرے ہاں تو قلت و کثرت کا کوئی مسئلہ نہیں، اے اللہ تو لوگوں کے قلوب کو جاننے والا ہے، اے اللہ انہوں نے پیسہ دیا ہے تیری محبت میں دیا ہے، تیرے دین کی محبت میں دیا ہے، اے اکرم الاکرمین ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین زندگیوں کو وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی رہتا ہے، اے اکرم الاکرمین اپنی رضا عطا فرما، رضا کا پروانہ عطا فرما، اے اکرم الاکرمین نیک بندوں کے اندر شمار فرما، اے اللہ نیک بندوں میں شمار فرما، اے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے اکرم الاکرمین تو اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اے اکرم الاکرمین تو اپنے بندوں سے 100 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اے اللہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ آپ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دامن پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اکرم الاکرمین ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم یہاں دینی جلسے کے اندر آ کر بیٹھے آپ کا قرآن سنا ہے، آپ کے نبی کی باتوں کو سنا ہے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ہمارے آنے کو قبول
فرما دیجئے، اے اکرم الاکرمین ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اکرم الاکرمین ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سب سے پاؤں تک گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے اکرم الاکرمین، لیکن آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کے اوپر فضل فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ اپنے بندوں کے اوپر کرم فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہم آپ ہی کے آگے ہاتھ کو پھیلا سکتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے گناہوں کو نہ بخشا تو کون گناہ کا بخشنے والا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ہمارے ہاتھ کو نہ پکڑا کون ہمارے ہاتھ کو پکڑنے والا ہے، اے ارحم الراحمین ساری دنیا ذلیل کرنے پر لگی ہے، آپ ہی عزت عطا فرمانے والے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ عالم اسلام کو عزت عطا فرما، اے اکرم الاکرمین تمام دنیا کے مسلمانوں پر فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ ظالموں کے پنجے کو مروڑ دے، اے اکرم الاکرمین مظلوموں کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما، مظلوم عورتوں کی مدد فرما، مظلوم بوڑھوں کی مدد فرما، مظلوم جوانوں کی مدد فرما، اے اکرم الاکرمین اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، کمزور بندوں کی مدد فرما، اے اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، اے اللہ ہمارا اختلاف دنیا کے بادشاہوں سے صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ہم آپ کا نام لینے والے ہیں، اے اکرم الاکرمین ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، اے ارحم الراحمین ایمان والوں کی مدد فرما، کلمہ پڑھنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے نام لینے والوں کی مدد فرما، اے اکرم الاکرمین ساری دنیا کے ظالموں کو خائب و خاسر فرما، اے اللہ اسلام کے مٹانے والوں کو مٹا دے دنیا سے، اے اکرم الاکرمین اسلام کا بول بالا فرما، اے اکرم الاکرمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر بھی امن و امان کو قائم فرما، اے اللہ دشمنوں سے اس ملک کو بھی محفوظ فرما، اے اکرم الاکرمین ہر طریقے سے عافیت والی زندگی عطا فرما، اے ارحم الراحمین آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اے اکرم الاکرمین جب اس دنیا سے جانے لگے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اے اکرم الاکرمین ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। ঢাকা মাহফিল সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়।